تاجدار ختم نبوت کو سبسکرائب اور لائک اور کمنٹ ضرور کریں۔ شکریہ۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ فرمایا شیر سن، تو ہے جنگل دا بادشاہ، شیر تو ضرور ہے لیکن میرے ذرا سنبھل گئی، میں محمد عربی کا غلام سفینہ ہوں۔ تو کیسا وہ عشق مصطفیٰ کے اوپر آپ کو ناز تھا اور فخر تھا۔ تو آپ نے کیا فرمایا کہ شیر تو شیر ضرور ہے، تو جنگل کا بادشاہ ہے، لیکن میرے آج جب آئیں گے نا تو ذرا سنبھل کے آئیں، ذرا سوچ کے آئیں کہ سامنے رسول اللہ کا غلام کھڑا ہے۔ تو یہی اسی حکومت نو بھی کہتے صاحب کہ جدو لبیک الانا نا تو پھر ذرا سوچ سمجھ گیا ہے، تو ذرا کہ سمجھ گیا ہے کرو۔ تو انہوں کوئی نہیں پتا کہ یہ وہ جماعت تو ہے کوئی نہیں کہ جن کا کوئی لیڈر جو ہے وہ لڑکیاں نچوانے والا ہو، اور لبیک والے وہ بھی نہیں کہ جنہوں نے 126 دن ڈی چوک کے اندر ماں بہن بیٹیاں نچوانے والے تو اور ہے نا۔ لبیک والے تو وہ ہیں کہ ہو فیض آباد کی سرزمین، یا ہو تحفظ ناموس سے رسالت مارچ، چاہے ایم اے ہو، کالج ہو، چاہے شادرہ ہو، چاہے رانا ٹاؤن ہو، چاہے سادوکی ہو، چاہے گجرا والا ہو، چاہے وزیر آباد ہو، سینے گولیوں سے چھلنی ہو رہے ہو، کلاشنکوفوں کے منہ کھل جائے، گولیوں کی بچھاڑ ہو، ہزاروں شان ہو، پیش محمد عربی کے غلام جھکتے نہیں، بھاگتے نہیں، بلکہ سینہ تان کے لبیک یا رسول کا نعرہ لگا دیتے ہیں۔ یہ جو نسبتیں ہیں، یہ جو پاور ہے، یہ عشق مصطفیٰ کی پاور ہے۔ بتاؤ جی ہم میں سے تو کسی کے پاس کلاشنکوف کوئی نہیں، اسی تے اور بھی جدو چلے تحفظ ناموس سے رسالت مارچ لاہور سے شروع ہوا، وزیر آباد اختتام پذیر ہوا۔ بتاؤ ہمارے پاس تو کلاشنکوف تھی نہ، ہمارے پاس کلاشنکوف نہ اسلحہ نہ اس چیز سے قائل، لیکن پھر بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کے باوجود بھی کسی کو اپنا زور بازو اگر ہمارے ہاتھ میں ہاتھ ڈالنے کا شوق ہے نا، زور بازو لگانے کا، تو آج بھی ہم اس کو دعوت دیتے ہیں کہ آج پھر میدان لگا لو، کیونکہ ہمارے پاس اس کائنات کا سب سے پاورفل ہتھیار ہے، اور وہ محمد عربی کا عشق ہے جو ہمارے سینوں کے اندر بسا ہوا ہے انشاءاللہ۔ جب شیر نے آپ نے دسیا نا کہ میں محمد عربی کا غلام ہوں، تو شیر نے جیسے سنا اس کے اچھا جی تسی حضور دے غلام دے سی پھر تواڈے غلام۔ شیر نے کیا کیا؟ شیر نے آپ کی غلامی، آپ کی نوکری کرنا شروع کر دی۔ شیر نے اسی وقت اس نے اپنے دونوں کندھے جھکائے اور آگے آگے نہ دم لا کے چلنے لگا، سر گرا کے۔ تو شیر اگے راستہ بناتا جا رہا ہے اور حضرت سفینہ اس کے پیچھے پیچھے، شیر آگے آپ پیچھے پیچھے، چلتے چلتے کئی دور وہ چلا، پتہ نہیں نہ جانے کتنے کلومیٹر چلے ہوگا۔ کتنے دور چلے جانے کے بعد بالآخر وہ جہاں صحابہ کا قافلہ رکا ہوا تھا نا، اس قافلے تک توڑ حضرت سفینہ کو اس نے پہنچایا۔ اب یہاں دو چیزیں سمجھنے والی، پہلی بات تو یہ ہے کہ چلو یہ تو شیر نے سن لیا تھا نا کہ یہ حضور کے غلام ہے، دیکھ بھی لیا، تو اس لیے اس شیر نے آپ کی غلامی کی، آپ کو نقصان نہیں دیا، کچھ بھی نہیں کہا۔ لیکن اے دسو کہ شیر جہاں صحابہ کا قافلہ جہاں اس نے پڑاؤ کیا ہوا تھا، اس قافلے تک پہنچا کس طرح؟ تو یہاں علماء کرام نے ایک بہت خوبصورت نکتہ انہوں نے لکھا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ شیر اس طرح پہنچا کہ وہ صحابہ جن کے سینے کے اندر عشق مصطفیٰ تھا، وہ صحابہ جن کے سینوں کے اندر عشق مصطفیٰ تھا، تو عشق مصطفیٰ کی ایک خوشبو ہوتی ہے، اس خوشبو کو وہ شیر سونگتے 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 اس خوشبو کو پاتے پاتے بالآخر صحابہ تک وہ شیر جو ان سے وہ پہنچ گیا۔ آپ اگر عشق مصطفیٰ کی خوشبو ہے کہ نہیں ہے جی، آپ کوئی فرانس کا یا اور کسی بڑے ملک کا جو خوشبوؤں کا شہر اور خوشبوؤں کے بنانے والے بڑے مشہور ہیں، اگر کوئی بہت بڑا سپرے بھی ادھر کر دیا جائے کتنی دیر اس کی خوشبو رہے گی؟
بہت زیادہ گھنٹہ 2 گھنٹے 1 دن 2 دن بس، لیکن عشق مصطفیٰ کی خوشبو ایسی ہے کہ پوری دنیا کی خوشبوئیں ملا لو نا تو جو عشق مصطفیٰ کا جو ایک خوشبو کا ایک لمبے کا وہ جھونکے ہے وہ ان سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ بتاؤ داتا علی اجمیری صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آج 980 سال ہو گئے ہیں بھی زمین کے اندر، مزار شریف کے اندر ہیں آپ، 980 سال ہو گئے، قریب 10 صدیاں۔ بتاؤ ہم نے تو کبھی پرفیوم کا چھڑکاؤ ہوتے نہیں دیکھا، لیکن دوستو جس ٹائم بھی جاؤ تو داتا صاحب خوشبو کے جھونکے آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ آتے ہیں نا جی۔ تو یہ عشق مصطفیٰ کی ایک اپنی خوشبو ہے، عشق مصطفیٰ کی ایک اپنی چمک ہے، ایک اپنی دھمک ہے۔ جو حضور کا غلام ہوتا ہے اس کو قسمیں اٹھانے کی ضرورت نہیں ہوتی اور شکلوں پہ جانا جاتا ہے یہ حضور کا غلام ہے۔ بتاؤ جی ہمارے امیر المجاہدین شیخ الحدیث علامہ خادم حسین رضوی صاحب، لکھاں بندہ دے اندر بھی ہم نے ان کو بیٹھے ہوئے نہیں دیکھا، مینار پاکستان لاکھوں کا مجمع ہے وہ بیٹھے ہیں، لیکن خدا کی قسم ان کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح درمیان میں اس طرح نمایاں بھی ہے اور چمک بھی رہا ہے، چمک رہا ہے جی اس طرح۔ یہ چمک دمک، یہ خوشبوئیں، یہ جھونکے، یہ سب کچھ ہے نا تو یہ آقا و مولا کے عشق مصطفیٰ کی۔ اب جس طرح عشق مصطفیٰ کی خوشبو ہے بالکل اسی طرح بغض مصطفیٰ کی بدبو بھی بڑی گندی ہے، بغض مصطفیٰ کی بدبو بھی بڑی بیڈی ہے۔ ابو لہب دے بیٹے نے گستاخی کی تھی نا آقا و مولا دے شان اقدس دے اندر، تو حضور نے پھر دعائے جلال فرمائی، حضور نے فرمایا کہ یا الہی آج اس بدبخت نے تیرے نبی کی گستاخی کی ہے تو یا الہی مجھ محمد عربی کی اب اس کے لیے یہ دعائے جلال ہے کہ یا الہی تو اپنے کتوں میں سے کتا اس کو مسلط فرما۔ اب کیا ہوا کہ قافلہ جدو چلے نا تجارت واسطے جان لگے اسی اپنے پیو ابو لہب دے نال شام دے ملک، تو جدو چلیا رستے میں رات اندھیری آ گئی، اب جناب ساروں کے اوپر نیند کا غلبہ بھی آ رہا ہے، سون کا وقت ہو گیا، نیند بھی ہے، رات بھی گزرتی جا رہی، تو اس نے اتنا خوف آیا، ہے کافر سی، گستاخ رسول سی، لیکن اس کو بھی پتا سی کہ ہوگا وہی جو آقا و مولا نے فرما دیا۔ اب کیا ہوا، اس کے باپ نے بھی کہا، اس نے کہا نہیں جی اس کے تو جان کو بڑا خطرہ ہے کہ ان کے بارے میں تو حضور نے اس طرح فرمایا، تو اس نے کہا جی یہ تو بڑا جان کو خطرہ ہے اس دے۔ اب کیا ہوا کہ جب وہ سون لگیا نا تو ارد گرد اس کے گرد جون سے نا فوجیوں کا پہرا بنا دیا گیا، گرد جون سے وہ سامان بھی رکھ دیا گیا۔ اب کیا ہوا کہ وہ سویا، باقی قافلے والے سوئے تھے، پہرے دار جاگ رہے، رات گزرتی گئی، نیند کا غلبہ آیا، ایک فوجی سویا، دوسرا، سارے سو گئے۔ اب کیا ہوا، اب جنگل سے آیا شیر، جنگل تو شیر آیا، جب شیر وہ آیا نا تو اس نے سب سے پہلے اس طرح سوئے سن سارے، اس نے پہلے بندے کے منہ بنا اس طرح سنا تو اس کو نقصان نہیں دیا، تو ثابت ہوا کہ شیر بھوکا نہیں تھا، بندے نو کھان واسطے نہیں آیا سی، گوشت کھان واسطے نہیں آیا سی، اور آیا سی گستاخ رسول کا سر اتارنے کے لیے۔ اگلے بندے دوں گیا، اس کو سونگا، اس کو بو گستاخی کی نہیں ہے، بغض مصطفیٰ کی بو، گستاخی کی بو نہیں آئی۔ اگلا بندہ چلتے چلتے غلام دے بیٹے دے کول پہنچ گیا، تو جیسے اس نے سونگا نا تو اس کو گستاخی رسول کی بو آئی، تو اس نے پھر کیا کیا کہ اس کا جب اس طرح جھپٹا مارا جہاں پکڑا اس کا سر، تو اس وقت چھوڑا جب اس کا سر تن سے جدا ہو چکا۔ بتاؤ منصبہ نبیجن فقط لو تو شیر نے بھی سمجھ آیا۔ تو آج تک کوئی بندہ یہ بکواس کرے کہ یہ حدیث نہیں ہے، اس کا عملی مظاہرہ مصداق تو ہے نا بابا شیر جی، شیر نے بھی سمجھ آیا کہ گستاخ رسول کی ایک سزا۔ بس اب یہاں میں بات سمیٹتا ہوں، یہ ذہن میں رکھیں کہ عشق مصطفیٰ ہی ہے آج بڑے بڑے نام، بڑے بڑے لوگ اگر قیامت تک ان کے نام زندہ رہیں گے تو کیوں رہیں گے؟ صرف اور صرف عشق مصطفیٰ کی وجہ سے۔ یہاں تو پیر صاحب میں بیٹھے نا، آپ جن کی اولاد ہے حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، کتنا بڑا آپ کا نام ہے، کتنا بڑا آپ کا مقام ہے، کیوں آپ نے حضور علیہ السلام کی غلامی کی۔ ایک بندہ نا آپ تک آ گیا، یہ ہے کہ ہمارے بزرگ جس طرح کسی نے حضرت امام اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سامنے حضور کے بارے میں ایک جملہ کیا تو آپ نے پھر پوری آقا و مولا کے نام مبارک لکھا۔ تو پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سامنے کوئی بندہ آیا تو اس نے نا خالی اتنا کہہ دیا، اس نے کہا جناب لفظ انسان کو اس نے استعمال کیا، انہوں نے کہا کہ معاذ اللہ حضور تو سارے جو عام بندے ہی ایسے ہوتے انسان سے جیسے ہم نے بشیت کے تقاضے پہ وہ بات کر دی۔ تو پیر صاحب نے جلال میں آ گیا، آپ نے بیٹھے بیٹھے آپ نے 27 واسطے لکھے،
آپ نے فرمایا تم بات کرتے ہو نبی کے بارے میں تو سنو، انسان کے اوپر فضیلت ہے مومن کو، پوری دنیا میں انسان ہے لیکن ان کے اوپر اگر فضیلت ہے تو وہ مسلمانوں کو 150 کروڑ مسلمان. اب آپ نے فرمایا مسلمان کے اوپر اگر فضیلت ہے تو مومن پر متقی مومن پر صالح پہ شہید پر متقی پر مجتہد پر اوتاد پر ابدال پر کتب پر اقطاب پر غوث پر غوث اعظم پر تبع تابعین پر صحابی پہ انصار پر مہاجر، اور ان سب کے اوپر جناب ابو بکر صدیق پر